السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے علینا شیخ نے۔ ناول کا نام ہے آنگن کے پھول، مصنفہ ہیں امیمہ فاروق، قسط نمبر 7۔ زارون کی منگنی فارم ہاؤس میں منعقد تھی، جس وجہ سے صرف قریب کے لوگوں کو ہی بلایا گیا تھا۔ صبا باجی، آپ مہینہ بھر کے لیے نہیں جا رہی وہاں؟ 2 بیگ کس خوشی میں لیے ہیں؟ صبح صبح بیگ کو دیکھتے ہوئے وہ جھنجھلا گیا تھا علی۔ 1 بیگ میں تو صرف ڈریس ہے میرا، پھر میک اپ، جوتے، جولری وغیرہ ہے۔ تم زیادہ انویسٹیگیشن نہ کرو۔ وہ جھنجھلائی ہوئی پنکھے کے آگے ہاتھ پھیلائے مہندی سکھانے بیٹھی تھی، جو پارلر والی ابھی لگا کر گئی تھی۔ علی، یہ ماریا کا بیگ ہے، یہ بھی نیچے لے جانا، حمیرہ بیگم نے جلدی جلدی کہا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور سبھی ان کے سسرال سے تھے۔ سب کی خاطرداری کرتے کرتے وہ خود بھی وقت سے پہلے تھک گئی تھی۔ دوسری طرف ماریا کے بھی ویسے ہی حالات تھے۔ اگر کوئی سکون سے تھا تو وہ صبا تھی، جو دلہن ہونے کی وجہ سے کاموں سے بچی ہوئی تھی۔ سب علی کر لے، خضر بھائی کا اچھا ہے، کام وائنڈ اپ کرنے کے بہانے بہن کی منگنی میں ہی نہیں آ رہے، صرف کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ منہ بناتا بیگ اٹھائے وہ بڑبڑاتے ہوئے نیچے جانے لگا۔ دوسری طرف زیتون محل کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ باہر بس آ کھڑی تھی اور کسی کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ زارون بھائی، آپ نے تو گاڑی میں آنا ہے، فیروزہ تائی کہہ رہی ہیں یہ والا بیگ یاد سے لے آئیے گا، ورنہ قدم نہیں رکھنے دیں گی وہ فارم ہاؤس میں۔ عبیر نے بیگ اس کے بیڈ پر رکھتے جلدی جلدی کہا اور اس کی بغیر سنے چلی گئی۔ زارون دانت بھینچتا اپنے کمرے میں آنے والے اس تیسرے بیگ کو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا لگ رہا ہے دلہا نہیں، سامان لوڈ کرنے والا ہوں میں۔ موبائل چارجنگ پر لگاتے عابس کو دیکھتے کہا۔ شکر کر منگنی ہو رہی ہے تیری، ورنہ جتنی تو نے بددعائیں لی ہیں آثار نہیں تھے تیری منگنی کے، تیوری چڑھاتے عابس نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں گھروں سے بس منزل کی طرف نکلی۔ پورے راستے لڑکیوں نے شور شرابہ اور ہلہ گلہ مچائے رکھا۔ البتہ ایک گاڑی میں ازبان اور صبا کے ساتھ ڈاکٹر شہروز کی دونوں بہنیں انابیہ اور دعا تھی۔ انابیہ نرم گوسی، خوش شکل اور خوش اخلاق لڑکی تھی اور کانفیڈنٹ تو بلا کی تھی۔ پہلی بار ہی ملنے پر ازبان اور صبا سے اس کی خوب بن رہی تھی۔ انابیہ کو پہلی ہی گفتگو میں ازبان موسیٰ بھا گیا تھا، جس کا اظہار کرنے میں بھی اس نے کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ باقی لڑکوں سے بہت مختلف ہے، اس کی پرسنالٹی واقعی میں تعریف کے قابل ہے، جس پر ازبان نے مسکراتے ہوئے صرف شکریہ کہا۔ البتہ دعا کچھ نکچیڑی سی تھی۔ شاید چھوٹے ہونے کی وجہ سے جو پیار اور اٹریکشن اسے اپنے گھر والوں سے ملتی تھی، وہ باہر والوں سے بھی ویسا ہی چاہتی تھی۔ باقی گھر کی لڑکیوں نے گاڑی میں جانے سے انکار کر دیا تھا، وہ سب بس میں ایک ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور صبا انابیہ کا بیجا ازبان کو مخاطب کرنا اور دعا کی بیزاری بس دیکھتی ہی رہ گئی اور دل ہی دل میں بس ایک ہی بات کہی، ڈاکٹر شہروز کی بہنیں بہت بولڈ ہیں۔ دوسری گاڑی میں عابس، زارون اور ڈاکٹر شہروز تھے۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے عابس برداشت کی آخری حدوں پر تھا۔ اس کی کاٹدار نظریں اب شہروز کو بھی محسوس ہونے لگی تھیں۔ اسے تو اندازہ نہیں تھا زارون نے ڈاکٹر شہروز کو پوری فیملی کے ساتھ مدعو کیا ہے۔ وہ سمجھا اس دن کی بات کے بعد زارون ایسی کوئی حماقت نہیں کرے گا۔ دل ہی دل میں زارون کو ہزاروں گالیاں دیتے وہ بمشکل گاڑی چلا رہا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو گاڑی میں موجود دونوں نفوس کا گلا ہی دبا دیتا۔ منگنی کا تھیم فیروزی اور رائل بلو کلر تھا۔ دلہا دلہن نے سکائی کلر کے ڈریس پہنے تھے، جبکہ سارے کزنز اور باقی آنے والے مہمانوں نے رائل بلو کلر کے۔ ڈیکوریشن بھی اسی تھیم کو مد نظر رکھتے ہوئے رائل بلو اور سکائی بلو کلر کے فلاورز سے کی گئی تھی۔ زارون شلوار قمیض پر پرنس کوٹ پہنے کسی ریاست کے شہزادے کی مانند لگ رہا تھا، جبکہ صبا سکائی بلو کلر کی جدید ڈیزائن کی میکسی پہنے بالوں میں سکائی بلو کلر کے نگینوں کا جھومر لگائے پاکستانی سنڈریلا لگ رہی تھی۔ دونوں ہی کی جوڑی کو سب نے خوب سراہا تھا۔ اس وقت تک وہ دونوں اپنے کمروں میں ہی تھے۔ فیروزہ تائی زارا کے سسرال والوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کے آنے کے بعد دلہا دلہن کی انٹری ہونی تھی۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے بتا دیں سب کو، اب اتنی گرمی میں خواری ہو رہی ہے، روتے ہوئے صہیب کو چپ کراتے سویرا نے خفگی سے اپنے برابر میں بیٹھے خضر کو گھورا تھا۔ کیا آپ کچھ دیر صبر نہیں کر سکتی؟ ظاہر ہے وہاں سے بغیر بتائے نکلنا آسان تو نہیں ہوگا، اور علی کو تو خود راستے نہیں پتہ، ازبان کے ساتھ آئے گا وہ۔ کھڑکی سے جھانکتے ایک بار پھر سڑک کے دونوں طرف دیکھا تھا۔ وہ تینوں سرپرائز دینے کے چکر میں ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ فارم ہاؤس ہی جانا چاہتے تھے، پر بدقسمتی سے وہ جس ٹیکسی میں بیٹھے تھے وہ ڈرائیور فارم ہاؤس تو دور کی بات صحیح طرح کوئی راستہ جانتا ہی نہیں تھا۔ آخرکار تنگ آ کر خضر نے علی کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی تاکہ وہ لوگ انہیں فارم ہاؤس تک لے جائیں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے سویرا غصے میں تپی بیٹھی تھی، چونکہ علی آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے تو انتہائی غصہ ہے خضر بھائی پر، جب کام کا وقت تھا تو کہتے رہے مصروف ہوں، اب فنکشن انجوائے کرنے کی باری آئی تو ہمارا مزہ بھی خراب کر دیا۔
सरप्राइज़ देना चाह रहा होगा वो, वैसे भी मुझे शक था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। पुरानी आदत है उसकी बगैर बताए आने की। अज़बान ने स्टीयरिंग मोड़ते कहा और आसपास कोई गाड़ी तलाशनी चाही और जल्द ही खिड़की से झांकता खिज़र उन्हें नज़र आ गया। उन्हें देख सवेरा ने सुख का सांस लिया और सुहेब की गाड़ी में फैली चीज़ें जल्दी जल्दी बैग में रखने लगी। हेलो, अनाबिया ने ग्रुप बनाए खड़ी हादिया, अलिशबा, नूर और आयशा को मुस्कुराते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम, अलिशबा ने सलाम करना मुनासिब समझा। बाकी सब ने भी सर हिलाकर उसकी पैरवी की। ओह सॉरी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सब? शाइस्तगी से उन सबको देखते पूछा। हम सब ठीक, बिल्कुल फिट हैं। आप बताएं, एंजॉय कर रही हैं? कहीं बोर तो नहीं हो रही? आयशा ने फ्रैंक होते हुए पूछा। नहीं, माशाल्लाह आप लोगों की फैमिली बहुत नाइस है। वो एक्चुअली मैं अज़बान का पूछना चाह रही थी। वो दिख नहीं रहे, आपको पता है वो कहाँ है? चेहरे पर मुस्कान सजाए अनाबिया ने बेचैनी से पूछा था, जैसे वो सिर्फ उसे ही ढूंढ रही हो। ना जाने क्यों नूर की मुस्कुराहट अपने आप मांद पड़ गई थी। उसे अनाबिया का अज़बान के बारे में इतना बेतकल्लुफ़ी से पूछना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और यह उसके चेहरे पर वाज़ेह था। और यूँ इस मुलाकात में नूर को अपने आप ही अनाबिया बुरी लगने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे अलिशबा को दुआ लगती थी। भाई किसी काम से गए हैं, अगर कोई बात है तो हमें बता दें। हादिया ने नूर का चेहरा देखते फ़ौरन जवाब दिया था। नहीं, कोई काम नहीं, बस वैसे ही उनकी कंपनी बहुत इंजॉय की मैंने। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी कंपनी मैं इंजॉय करती हूँ। बाय द वे, योर ब्रदर इज़ वेरी स्वीट एंड हैंडसम। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिज चार्मिंग पर्सनैलिटी। चहकते हुए कहती अनाबिया को सबने ही हैरानी से देखा। अनाबिया का बेबाक अंदाज नूर समेत आयशा, अलिशबा और हादिया को भी चौंका गया था। वो सभी एक दूसरे को देखती खजल सी होने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर शहरोज़ की तवाफ़ करती नज़रें अलिशबा समेत किसी और को भी झंझलाहट पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार तंग आकर अलिशबा ने नज़रें उठाकर डॉक्टर शहरोज़ की सिमत बेजारियत से देखा, पर उससे पहले दोनों की नज़रें टकराती आबिस अचानक ही उसके आगे आ खड़ा हुआ। मिस अनाबिया, शहरोज़ शायद आपको बुलाना चाह रहा है। आई थिंक आप पहले उसे जवाब दे दें। उसके बार बार यहाँ देखने से यहाँ मौजूद लोग गैर आरामदेह हो रहे हैं। अलिशबा के दाएं तरफ खड़े होते उसकी आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि शहरोज़ तक पहुँच जाती, और डॉक्टर शहरोज़ समेत अनाबिया भी बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। वो जानती थी उसका भाई किसे और क्यों देख रहा है, फिर भी बगैर कुछ कहे सर हिलाती वहाँ से हटी थी। आयशा, जो कुछ नहीं जानती थी, आबिस के रवैये से उसे कुछ कुछ शक होने लगा था। आखिर वो उसका भाई था, और डॉक्टर शहरोज़ की अलिशबा को लेकर पसंदीदगी सभी नोट करने लगे थे, बल्कि आपस में खूब रिकॉर्ड भी लगाने लगे थे। अगर दोबारा वह घूरे तो एक बेजार नज़र उस पर डालने की बजाय एक पुरुम्मीद नज़र मुझ पर ज़रूर डालना। मैं तुम्हारी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगा। सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते वो आहिस्तगी से पीछे हट गया था, जबकि अलिशबा हैरान होते उसकी आवाज़ के शहर में खोई खड़ी थी। क्या कोई इतना जल्द बदल जाता है, या फिर ये सब सिर्फ उससे हमदर्दी है? अपनी सोचों को झटकती वो सबके साथ सबा के पास जाने के लिए मुड़ी, और नज़र एक बार फिर उसी दुश्मन जान से जा टकराई जो अब भी उसे ही देख रहा था। यकदम आसपास मौजूद लोगों को देखा और फ़ौरन नूर के पीछे भागी। उसे देखते एक धीमी सी मुस्कान होठों पर सजाए आबिस की नज़रों ने जब तक उसका पीछा किया, जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। सबा मुंह फुलाए बैठी थी कि ज़ारा के ससुराल वालों की वजह से उसकी एंट्री रुकी हुई थी। एक बात तो बताओ ज़रा, ये तुम्हारे ससुराल वाले चांद पर से आ रहे हैं क्या? जितनी देर उन्होंने लगानी है ना, मेरा मेकअप सड़ जाना है इतनी देर में। गुस्से में हाथ हिला हिला कर कहती वो कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही थी। तो तुम्हें किसने कहा था मन भर का मेकअप लगाने का? लग फिर भी वैसी की वैसी ही रही हो। और ज़ारा, अहमद को फ़ोन करो, कहाँ रह गए हैं भाई? ज़ारून ने सबा को चिढ़ाते हुए कहा, और फिर ज़ारा से मुखातिब हुआ। प्रिंस कोट पहनकर खुद को सच का ही प्रिंस समझ लिया है, जल कुकड़े कहेंगे। सबा ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाई थी। मेरी सास ने जानबूझकर देर लगाई होनी है। ज़ारा की भी बर्दाश्त अब ख़त्म होने लगी थी। आंसुओं को अंदर धकेलती वो भी सबा के पास जाकर बैठी थी और अहमद का नंबर मिलाया था। हेलो, बस बस हम पहुंच गए हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं। अहमद ने कॉल उठाते ही जवाब दे दिया, क्योंकि ज़ारा की लातादाद कॉल्स से उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसकी बेगम तपी बैठी है। जल्दी पहुँचे, खफा से लहजे में तड़क कर कहते उसने फ़ोन काट दिया था, और अब सबा समेत ज़ारा भी मुँह फुलाए बैठी थी, जबकि पलवशें धीमी हंसी हंस रही थी। खुशकिस्मत थी वो दोनों जिन्हें नाराज़ होने का, खफा होने का हक था, वरना पलवशें जानती थी ये हक भी हर किसी को नसीब नहीं होता। अज़बान की कॉल पर ज़ारून ने नूर को पास बुलाए उसके कान में कहा, मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी रिएक्ट ना करना। बाहर खिज़र आया है, किसी लड़के को लेकर बाहर जाओ, सामान वगैरह अंदर लाना है। रिएक्ट नहीं करना, और हंसना तो बिल्कुल भी नहीं। दांत अंदर करो अपने। उसके खुश होते चेहरे को देखकर ज़ारून ने हंसते हुए कहा, लो अब बंदा खुश भी ना हो, चले मैं जाती हूँ। दिल तो उसका चाह रहा था सबको बता दे, पर फिलहाल बाहर वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। हादिया को बहुत ढूंढने के बाद वो उसे पूल के पास सेल्फी लेती दिखी। अचानक ही उसके पीछे आ खड़े होने की वजह से वो भी उसके सेल्फी में आ गया।
کیا ہے؟ پوری پکچر خراب کر دی، چڑ کر کہتے ہوئے اسے گھورا۔ تمہارے لیے 2 گڈ نیوز لایا ہوں، سن کر خوش ہو جاؤ گی۔ تمہاری گڈ نیوز بھی تمہاری جیسی تھکی ہوئی ہی ہونی ہے، پھر بھی سناؤ۔ کلک ہونے والی سیلفی کو دیکھتے اس نے لاپرواہ سے انداز میں کہا، میں اسکالرشپ پر جرمنی جا رہا ہوں ہادیہ، اور امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں۔ میرے جانے سے پہلے کم سے کم بات تو پکی کروا کر رہیں گی۔ خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے سے کہتے اس نے ہادیہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ امی ہمارے رشتے کے لیے مان گئی ہیں ہادیہ۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہادی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تو تم جرمنی جا رہے ہو ہادی، اور تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا؟ ایک قدم پیچھے کو ہو کر ہادیہ نے بے یقینی سے کہا۔ دل میں چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا، اس کا اعتماد، اس کی امید اور اس کی محبت۔ گہری آنکھوں میں موتی جھٹ سے چمکے تھے، اور ہادی کا چہکتا لب و لہجہ اب سناٹوں کی زد میں تھا۔ ہادیہ، اس نے سرگوشی کی تھی پر وہ نہیں رکی تھی۔ ہادیہ موسیٰ ہادی زبیر سے بدظن ہو رہی تھی، اور ہادی جانتا تھا کیوں۔ وہ ایک ایسا حادثہ تھا جس سے ہادیہ آج تک باہر نہیں آ سکی تھی۔ ہادیہ کے تایا کی بیٹی جو اس سے عمر میں کافی بڑی تھی، شادی کے چند مہینوں بعد ہی ان کے شوہر نے UK جا کر دوسری شادی کر لی تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد جب سامیہ اور اس کے گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی تو اس شخص نے الٹا سامیہ کو ہی طلاق دے دی تھی۔ ہادیہ شروع سے ہی سامیہ کے بہت قریب رہی تھی۔ جب سامیہ کے ساتھ یہ سب ہوا تو وہ اپنا ہوش و حواس کھونے لگی، اور ایک دن وہ اپنے بستر پر مردہ پائی گئی۔ سامیہ کی موت کے صدمے سے وہ بمشکل باہر نکلی تھی۔ اس وقت وہ صرف 15 برس کی تھی، اور ہادیہ نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ کبھی کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرے گی جو باہر رہتا ہو۔ اپنے بے قابو ہوتے آنسوؤں کو چھپاتے وہ بھاگتی ہوئی اندرونی حصے کی طرف گئی تھی۔ ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، ہادی نے جان بوجھ کر ایسا کیوں کیا؟ پہلے اس نے ہادی کو ڈھونڈنا چاہا جو نہ جانے کہاں تھا، پھر اسے ایک ٹیبل پر عابس بیٹھا نظر آیا۔ اپنی گھیردار فراق سنبھالتے وہ اس کی طرف بڑھی۔ عابس بھائی، آپ کو پتہ ہے باہر خضر بھائی آئے ہیں، چلے انہیں لینے جانا ہے۔ چہکتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنے لمبے گھنے بال پیچھے کرتے اس نے کہا، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ خضر بھائی کہاں سے آ گئے؟ سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے عابس نے کہا، کیا ہے بھائی، دبئی سے ہی آئے ہیں، آپ چلیں بھی، اس سے پہلے تنگ آ کر خود ہی اندر آ جائیں وہ لوگ۔ چڑھتے ہوئے نور نے کہا، چلیں نا آپ، دمکتے چہرے کے ساتھ نور نے کہا۔ اڑ کر چلا جاؤں، صبر کرو بھائی۔ اس کی جلد بازی پر عابس ہنس دیا۔ خضر کے آنے کی خبر سن کر وہ خود بھی خوش ہوا تھا۔ سنبل بیگم جو سر درد کی وجہ سے ایک طرف ہی بیٹھی تھی، نظر نور اور ساتھ کھڑے عابس پر گئی جو چہک چہک کر عابس کو کچھ بتا رہی تھی، اور عادت کے برخلاف عابس مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر کی طرف جا رہا تھا۔ سنبل بیگم نے مسکراتے ہوئے ماشاء اللہ کہا تھا۔ ان کے دماغ میں جو سوچ کافی عرصے سے پل رہی تھی اسے عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ہی عابس نعمان اور نور زبیر کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، یہ جانے بغیر کہ ان دونوں کے دل میں کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اپنی گھیردار فراق سنبھالتے ہوئے وہ عین دروازے تک پہنچی تھی، اور گیٹ پر ہی ازبان کے ساتھ انابیہ کو دیکھتے نور کی چمکتی ہوئی آنکھیں مرجھائی تھیں۔ آج تک ازبان نے کسی لڑکی کو خود سے اتنا فری نہیں کروایا تھا، اور انابیہ اور اس کی قربت دیکھ نہ جانے کیوں اسے برا لگا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ ان تک پہنچی تھی۔ ازبان اسے دیکھتے مسکرایا تھا، پر اسے نہ جانے کیوں اس پر غصہ آیا تھا کہ وہ انابیہ سے اتنا فری کیوں ہو رہا ہے۔ اسے سرے سے نظر انداز کرتی وہ خضر اور سویرا کی طرف بڑھی تھی۔ صبا کے ساتھ بیٹھی ماریا نے زرار کو اندر آتے دیکھا تھا، دونوں کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ امید محبت مل جانے کی دعائیں کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں۔ ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے دونوں نے آنکھیں پھیر لی تھی۔ زارا کی سسرال والے چاند پر سے آئے یا نہیں؟ ادیم کا مذاق میں کہا ہوا جملہ زارا کے دل کے ایک کونے میں زور سے جا چبھا تھا۔ زارا کی احمر کو لے کر افسردگی بڑھنے لگی تھی۔ عابدہ بیگم نے اسے تو 2 دن پہلے بھیج دیا تھا، پر احمر کو نہیں آنے دیا تھا، اور اب عین رسم کا وقت تھا اور احمر یہاں موجود نہیں تھا۔ زارا کی شادی کے بعد یہ پہلا فیملی فنکشن تھا جس کے لیے بڑوں نے زارا کے سسرال والوں کا پہلے آ جانا بہتر سمجھا۔ ویسے بھی زارا زارون کی بہن تھی، اگر صرف صبا کی طرف کا رشتہ ہوتا تو کوئی شاید اتنا انتظار نہیں کرتا۔ صبا باجی، زارون بھائی سمیت سب باہر چلیں، سب بلا رہے ہیں۔ عائشہ کمرے میں موجود سب لوگوں سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیوں ایسے ہی باہر چلے جائیں، پہلے اچھا سا گانا تو بجواؤ، صبا نے جراح کرتے کہا، جس پر زارون نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جانتا خضر کی وجہ سے بلا رہے ہوں گے، پر باقی سب نہیں۔ صبا تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے باہر، پلوشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روشن چمکتی ہوئی آنکھیں مسکراتے ہوئے کتنی پیاری لگی تھی۔ میرے لیے؟ سچ بتائیں، واقعی میں سرپرائز ہے؟ منہ کھولے حیرانی سے پوچھا۔ منہ بند کر لو اپنا، کہیں سے جو دلہن لگ رہی ہو۔ امی کو کہا بھی تھا میں نے، آپ کی بہو کے منہ پر ٹیپ لگا دیجیے گا آج کے دن، پر میری سنتا کون ہے؟ زارون نے جان بوجھ کر زور سے بڑبڑاتے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کے منہ میں الفی نہ ڈال دوں میں، آئے بڑے مجھے ٹیپ لگانے والے۔ صبا اور اس کی پٹر پٹر چلتی زبان
پلوشے نے ایک نظر اپنے دلہا بھائی پر اور اس کی دلہن بنی اپنی دوست پر ڈالتے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ باہر چلیں ورنہ سرپرائز ہوا ہو جائے گا، عائشہ نے بے چینی سے کہا۔ سب کو ہی باہر جانے کی جلدی تھی، ماں سوائے دلہا دلہن، وہ دونوں تو جنگ کی تیاری کیے بیٹھے تھے۔ چلو باہر سب، زارون نے سب کو کہا اور ایک نظر صبا پر ڈالی اور بے ساختہ اسے عابس کا کہا جملہ یاد آیا۔ اللہ کرے وہ صبا تیرا جینا حرام کر دے۔ جھرجھری لیتے کانوں کو ہاتھ لگاتے وہ بھی باہر کو چل دیا۔ بغیر آواز پیدا کیے وہ چپکے سے حمیرہ بیگم کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور دھیمی آواز میں کہا، امی مجھے مس نہیں کر رہی آپ؟ آنکھوں میں ہلکی سی نمی کے لیے وہ ان کے پیچھے کھڑا تھا اور حمیرہ بیگم جو کسی مہمان سے محو گفتگو تھی خضر کی آواز سن کر ساکت ہو گئی تھی۔ دل یکدم بھر آیا تھا، سالوں بعد بیٹے کی آواز روبرو سنی تھی۔ یہ پردیسی جاتے بھی رلا کر ہیں اور آتے ہوئے بھی رلا دیتے ہیں۔ مڑ کر بیٹے کو دیکھتے ممتا روتے ہوئے مسکرائی تھی۔ سالوں بعد ماں کے گلے لگے وہ خوبرو مرد بھی آنسو روک نہ پایا تھا۔ شاید محبت اسی کا نام ہے۔ محبت کی داستانوں میں نہ جانے کیوں لوگ ایسی محبتیں لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ صبا اپنا کامدار سوٹ سنبھالتے خضر تک پہنچی تھی اور اپنے میک اپ کی پرواہ کیے بغیر آنسو پلکوں کی باڑ سے بہا دیے تھے، جنہیں پھر احتیاط سے ٹیشو کی مدد سے صاف کیا تھا۔ اس وقت جو واحد کمی اسے محسوس ہو رہی تھی وہ پر ہو گئی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سرپرائز ہے۔ جانتا ہوں، اس کے سر پر تھپکی دیتے وہ مسکرایا تھا۔ ماریا کہاں ہے؟ اسے نہیں بتایا کسی نے؟ خضر نے صبا کو دیکھتے پوچھا۔ ماریا جسے عبیر لینے گئی ہوئی تھی سب کو ایک ساتھ دیکھتے کچھ کنفیوز ہوئی تھی اور پھر سویرا اور عائشہ کی گود میں سہیب کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ خضر بھیڑ میں سے نکل کر سامنے آیا تھا، وہ اس کی سب سے لاڈلی بہن تھی۔ اس دنیا میں اگر اسے کوئی سمجھتا تھا تو وہ خضر تھا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار وہ ماریا سے کرتا تھا، جس پر اکثر اپنی ماں سے ڈانٹ بھی کھاتا تھا کہ وہ اسے بگاڑ رہا ہے۔ ہونٹ بھینچتے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور آرام سے اس کے گلے لگ کر پلکیں آہستہ سے جھپکائی تھی۔ I really missed you. I really do. I miss you so much. اس کے گلے لگتے ہی کہا تھا۔ I miss you too میرے بچے۔ اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی تھی۔ اس ایک تھپکی سے ماریا کو جیسے دنیا جہاں کا سہارا مل گیا تھا۔ اگر خضر آ گیا تھا تو مطلب سب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ اس کا بھائی صرف اس کی خوشی دیکھتا تھا، اب بھی وہ صرف اس کی خوشی ہی دیکھے گا، وہ جانتی تھی۔ سویرا بھی محفل میں موجود اپنے ماں باپ اور بہن سے مل کر بہت خوش تھی، جبکہ سہیب کو گود میں اٹھانے کے لیے باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خضر اور سویرا کپڑے بدلنے اندر کمرے میں گئے تھے، باقی سب پکچرز وغیرہ میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک ہی نجمہ بیگم جو کہ شیربانو پھوپھی کی بیٹی تھی اور ایک وقت میں زبیر صاحب کو پسند کیا کرتی تھی، روبی بیگم اور نور کو ساتھ دیکھ طنزیہ لہجے میں بولیں، ارے بھئی روبی، بیٹا تو پردیس جا رہا ہے، بیٹی کو ہی بیاہ دو، کہیں ماں باپ کی طرح پسند کی شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں نور؟ نجمہ بیگم نے نور پر بھری محفل میں طنز کرتے ہوئے کہا، واقعی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی جو آپ کو کبھی بھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ روبی بیگم اور زبیر صاحب کا ہنستا بستا گھر بھی کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ زبیر صاحب کا پھیلتا ہوا بزنس، ان کے بیوی بچوں کی آپس میں محبت، کچھ لوگ رشک سے دیکھتے تو کچھ جل کر۔ بھری محفل اس طرح کا انداز لیے نجمہ بیگم کی بات پر سبھی کو غصہ آیا تھا، پر سنبل بیگم جو بات عرصے سے دل میں دبائی بیٹھی تھی، وہ بولنے کا اس سے بہتر موقع انہیں کوئی نہ ملا۔ لو بھائی، روبی کو کیا ضرورت پڑی ہے نور کی فکر کرنے کی؟ میرا عابس ہے نا، میری تو ہمیشہ سے خواہش ہے نور میری بہو بنے، گھر کی بچی کو باہر کیوں بھیجیں گے بھلا ہم؟ سنبل چاچی کے کہے جملے نے سب کو ساکت کر دیا تھا۔ ایک پل کو تو نجمہ بیگم بھی صدمے سے دو چار ہو گئی تھی، پھر کرختگی سے بولی، مطلب اندر ہی اندر سب طے ہے تم لوگوں میں؟ جبکہ سنبل بیگم کی بات پر سب کو ہی اچھو لگ گیا تھا۔ ادیم کا تو نکلی کھانس کھانس کر برا حال تھا، البتہ نور، عابس، الشبہ سمیت اذبان کا دل بھی زور سے دھڑکا تھا۔ چاروں کے ہی حواس جیسے سلب کر لیے گئے تھے۔ ایک پل کو تو انہیں لگا سنبل چاچی نے مذاق کیا ہے، پر ان کے چہرے پر مذاق کی دور دور تک کوئی رمق نہیں تھی۔ چہرہ گھماتے نور نے الشبہ کو دیکھا جو خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگوں کو دھچکا لگا تھا، پر دادی جان کی اگلی بات نے جیسے ماحول کو کچھ ہلکا کیا تھا۔ ارے نہیں نجمہ، یہ تو ایسے ہی مذاق کر رہی ہے، ابھی تو نور پڑھ رہی ہے، پھر اس کے بڑے بیٹھے ہیں فیصلہ لینے کو۔ جاؤ بچوں، صبا اور زارون کے پاس بیٹھو، ابھی زارا کے سسرال والے آ جائیں پھر انہیں بھی لے آنا۔ دادی جان اب سب بچوں سے مخاطب ہوئی جو منہ کھولے نور، عابس اور سنبل بیگم کو گھور رہے تھے۔ جی دادو، سب نے ایک لفظی جواب دیا اور فوراً منظر سے غائب ہوئے۔ ٹولی کی صورت میں وہ سب اندر بڑھ رہے تھے کہ عابس عادت کے برخلاف بڑبڑاتا ہوا نور کے پاس آیا۔ تمہاری چچی کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ عابس نے اسے گھورتے کہا۔ خیر، الشبہ کے تاثرات نے عابس کو ایک انجانی خوشی ضرور دی تھی جو اس کے چہرے سے اس وقت باقاعدہ طور پر جھلک رہی تھی۔ نور نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی۔ آپ تو اپنا منہ بند ہی رکھیں، اگر ابھی الشبہ کے بارے میں سب بتا دیا ہوتا نا تو ہم دونوں اس ایمبیرسمنٹ سے بچ چکے ہوتے۔ اس نے دانت بھینچے تھے جس سے اس کے ماتھے کی نسیں کچھ ابھر گئی تھیں۔ پاس کھڑے اذبان نے اس کے پھولے ہوئے چہرے اور ماتھے پر ابھرنے والی نسوں کو دیکھا تھا اور پھر عابس کے ہنسنے کو۔
وہ ہنستے ہوئے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ فکر نہ کرو، پھر میری ماں نے ادیم شیطان کا نام لے لینا تھا، پھر پناہ مانگتی تو مجھ سے ساری زندگی۔ عابس نے ہنستے ہوئے ادیم کا کہا، جس سے نور کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، یہ جانے بغیر کہ وہاں موجود کچھ لوگ ان دونوں کو بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، اور یہی تو بات تھی، وہ صرف دیکھ رہے تھے۔ اگر سن لیتے تو ان کے بیچ ہونے والی باتیں انہیں پریشانی سے بچا لیتی۔ عابس بھائی رحم کرے مجھ معصوم پر، اور بجائے دانت نکالنے کے الشبا کی فکر کریں، سخت بدظن ہے آپ سے۔ تم ہو نا اس کے لیے، آئیبرو اچکاتے عابس نے کہا۔ جب ہی کہوں آج بن مطلب مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں آپ، اور میں ایسے معاملات میں بالکل نہیں پڑتی، کوئی اور بکرا ڈھونڈیں آپ۔ نخرے سے کہتی وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ عابس کی بات پر رک گئی۔ ہاں ہادی اور اپنے اسی انجینئر کزن کے لیے تو تم صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ سب کرتی ہو نا، طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے عابس نے کہا تھا، جیسے اسے بتایا ہو کہ وہ سب جانتا ہے۔ نور نے گھبراہٹ کو دفع کرتے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب اس کے علاوہ کون کون کیا کیا جانتا تھا وہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی اسے جاننے کا شوق تھا، پر اب وہ خالصتاً چڑ گئی تھی۔ حد ہے بھئی، نور نہ ہو گئی 1947 کا پریم پتر لے جانے والا کبوتر ہو گئی۔ کرتی ہوں کچھ، دیکھتی ہوں، کنفرم کچھ نہیں بتا رہی، اور نور اپنے کام کی اپنی مرضی کی فیس لیتی ہے، انڈرسٹینڈ؟ اس پر احسان عظیم کرتے ہوئے ناک چڑھاتے کہا۔ جتنی چاہو فیس لے لو، سر خم کرتے عابس نے عادت کے برخلاف کہا۔ اس کے اس انداز پر نور مسکرا گئی۔ اب آپ دیکھیں کرتی کیا ہوں میں، کالر اچکاتی وہ سویرا کے کمرے کی طرف اسے بلانے گئی تھی۔ پاگل لڑکی، اتنی جلدی مان گئی، عابس ہنستے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ وہ واقعی سب کی مان لیتی تھی، پلوشی کی بنائی گئی ساری حدیں نور فاطمہ توڑنے لگی تھی، اسے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانا آتا تھا، جانے انجانے میں وہ زیتون محل کے لوگوں کی ضرورت بنتی جا رہی تھی، ہنستی مسکراتی زندہ دل لڑکی جو سب کے کام آ جایا کرتی تھی۔ صبا کو وہاں اکیلا دیکھ وہ اس کے پیچھے آیا تھا، آخر جو بات کب سے اسے چبھ رہی تھی وہ اسے کلیئر کرنی تھی۔ تم خفا ہو مجھ سے؟ آج وہ اسے عجیب لگی، پہلے تو وہ سمجھا شاید فنکشن کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہے، پر نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا، نہیں تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی اچانک آمد اور پھر اس سوال پر وہ چونک کر سنبھلی تھی۔ سب اسے اکیلا کمرے میں چھوڑ باہر مہمانوں کو ریسیو کرنے گئے تھے۔ خضر اور سویرا کپڑے بدل کر ابھی تک نہیں آئے تھے، تو وہ تنہا بیٹھی زارا کے سسرالیوں کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ عجیب برتاؤ لگا مجھے تمہارا، سر کھجاتے وہ اسے بے چین سا لگا۔ پہلے کون سا آپ سے میرے خوشگوار تعلقات رہے ہیں جو آپ کو اب عجیب لگا؟ اپنے ازلی انداز میں واپس لوٹتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بے چینی مٹانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے لگا شاید تمہارے دل میں میرے لیے بدگمانی جنم لینے لگی ہے۔ نئے رشتے نئے احساس لے کر آتے ہیں، شاید یہی وجہ ہو تمہاری خاموشی کی۔ اب کی بار سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا، نہیں تو میں کیوں بدگمان ہوں گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھنے سے محبت کرنے والے رشتوں کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ مجھ سے تمہیں جو بھی مسئلہ ہو مجھ سے کہہ دیا کرو صبا، اس کے آنکھوں میں جھانکتے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ صبا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہمت جمع کرتے کہا، اگر آپ سے کہہ دوں سچ سچ بتائیں گے؟ دلہن بنی وہ زارون کے دل میں اتر رہی تھی۔ اللہ جانے کون سا خوفناک سوال کرنے لگی ہے چلبلی چڑیل، دل ہی دل میں وہ بڑبڑایا۔ ہاں بالکل تم پوچھ سکتی ہو جو تم چاہو، دل پر پتھر رکھتے زارون نے کہا۔ نور ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ دراصل صبا سے ڈرتا تھا۔ کیا آپ واقعی نور سے بہت پیار کرتے ہیں؟ میں نے اکثر دیکھا ہے آپ کا اس کے لیے فکر مند ہونا، اس کی شرارتیں، اس کا بولنا آپ کو کچھ برا نہیں لگتا۔ میرا مطلب ہے کہ انگلیاں چٹکاتے اس نے اپنی بات جاری رکھی، آپ کا انداز اس کے ساتھ سب سے الگ ہوتا ہے، عموماً آپ اتنے نرم مزاج ہوتے نہیں ہیں جتنا آپ اس کے سامنے بنتے ہیں۔ آخرکار دل میں چبھتا کانٹا صبا نے نکال پھینکا تھا۔ اگر اس نے اپنی زندگی زارون کے ساتھ ہی گزارنی ہے تو اسے زارون کے متعلق سب پتہ ہونا چاہیے۔ زارون نے ٹھنڈی سانس فضا میں خارج کی اور پھر اس کے سامنے آتے کہا، کچھ لوگ ہمارے لیے بہت خاص ہوتے ہیں صبا، اور نور میرے لیے انہی خاص لوگوں میں سے ایک ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ صبا کا سانس بے اختیار اٹکا تھا۔ لیکن لازمی نہیں ہر محبت کو رومانٹیسائز کیا جائے۔ میں بے وقوف نہیں ہوں صبا، تمہارا مطلب سمجھتا ہوں۔ تمہاری آنکھوں کی سرد مہری بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ چونکہ اب میرا اور تمہارا زندگی بھر کا ساتھ رہنے والا ہے تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، نور میری چھوٹی بہن ہے اور بس۔ صبا کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اب تم سوچو گی کہ پھر اس سے باقیوں کی نسبت میں زیادہ محبت کیوں کرتا ہوں، پر سچ بتاؤں تو اس کا واضح جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے جن سے باقیوں کی نسبت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ، وہ آپ کو اپنے دل کے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں۔ نور بھی میرے لیے ویسا ہی ایک بچہ ہے۔ میں گھر میں سب سے بڑا تھا، سب کا خیال رکھنا بچپن سے ہی میری ذمہ داری تھی۔ اگر کسی کو کھیلتے چوٹ بھی لگتی تو مجھے جواب دہ ہونا پڑتا تھا۔ مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ میں اس وقت کہاں تھا، میں نے ان کا خیال کیوں نہیں کیا، حالانکہ میں بھی ہوتا تو بچہ ہی تھا، بس گھر میں سب کا بڑا بچہ تھا۔ پورے گھر میں صرف ایک پلوشے تھی جو میرا خیال کرتی تھی۔ میں جو سب کا خیال رکھتا تھا، میرا خیال رکھنے والی بس ایک ہی تھی۔
پھر وہ بھی چلی گئی۔ پلوشے کی شادی کے بعد میں در حقیقت تنہا ہو گیا تھا۔ اس وقت میں سینٹر سے 10 بجے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے لاؤنج پہ نور کو بیٹھے پایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کھانا کھا لیں زارون بھائی، میں گرم کر دیتی ہوں۔ تم کمرے میں نہیں گئی آج؟ خیریت؟ میں تو ویسے ہی لیٹ سوتی ہوں، اس لیے باہر ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم کھانا گرم کر دو، میں آتا ہوں۔ در حقیقت باقیوں کی طرح وہ بھی مجھ سے اور عابد سے ہماری سنجیدگی کی وجہ سے کھینچی کھینچی رہتی تھی، پر اس وقت نور میں چند سیکنڈ کے لیے مجھے پلوشے نظر آئی۔ اس کے بعد روز وہ مجھے کھانا گرم کر کے دیتی تھی۔ کھانے کے دوران مجھ سے پوچھتی تھی کہ میری پڑھائی کیسی جا رہی ہے، میں گھر میں اتنا کم کیوں ہوتا ہوں۔ وہ سرد دیوار جو بچپن سے میرے اور باقی کزنز کے درمیان حائل تھی، جسے چاہ کر بھی میں کبھی توڑ نہیں پاتا تھا، وہ نور نے توڑ دی تھی۔ بہت عرصے بعد میں سمجھ گیا کہ وہ جان بوجھ کر میرے لیے جاگا کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ پلوشے کے بعد میں تنہا ہو گیا ہوں۔ گہری سانس لیتے نظریں صبا کے چہرے کی طرف کیں۔ خیر، اب تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے نور میرے لیے کیا ہے۔ پلوشے سے شاید اب میں ویسے اپنی دل کی بات نہیں کہہ پاتا جیسے نور سے کر لیتا ہوں۔ بزنس سے ریلیٹڈ بات ہو یا کوئی اور، وہ اپنی عقل کے مطابق مجھے مشورے دیتی ہے اور ساتھ ہی میری ماں بننے کی بھی بھرپور کوشش کرتی رہتی ہے۔ آئی ہوپ اب تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی۔ پلوشے کہتی ہے، نور اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ آج آپ کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا۔ حیرت بس یہ ہے کہ جب سب کو نور میں پلوشے نظر آتی تھی تو مجھے کیوں نہیں؟ میں کیوں کبھی اس کے ویسے قریب نہیں ہوئی جیسے باقی سب ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی توپ چیز سمجھتی ہیں محترمہ۔ آخر کار زارون کی زبان میں کھجلی ہوئی اور زبان پھسل گئی تھی۔ زبان دانتوں تلے دباتے وہ فوراً وہاں سے کھسکنے لگا تھا۔ 1 منٹ رکیں ذرا، کیا مطلب تھا آپ کی اس بات کا؟ بھویں اچکاتے تیکھے لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ بے شک میں دلہا ہوں، پر مجھے یہاں بہت کام ہے لڑکی، باتوں میں لگا دیا تم نے مجھے۔ زارون فوراً وہاں سے کھسکا تھا۔ میں نے باتوں میں لگایا؟ جھوٹے نہ ہو تو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ ازبان اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتا پول ایریا کی طرف گیا تھا۔ بینچ پر بیٹھ کر آنکھیں میچی تھی۔ سینے میں عجیب جلن ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ زارون اور نور کی دوستی سے پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ پھر زرار آیا، پر وہ نور کا دودھ شریک بھائی تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر کرتا تھا کہ اللہ اس معاملے میں ہمیشہ اسے بچا لیتا ہے، اس کا دل زخمی ہونے سے بچا لیتا ہے۔ پر عابس، اس کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس گھر میں عابس بھی تو تھا۔ آنکھیں پل بھر میں ہی ویران ہو گئی تھی۔ وہ کتنا خوش ہوا تھا نور کو انابیہ سے جیلس ہوتا دیکھ کر۔ جس محبت کو پانے کی خواہش اس نے کبھی نہیں کی تھی، اس محبت کے بچھڑ جانے کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے سب، تو میرے دل کی حالت سے باخبر ہے۔ اس دل کی سن لے، اس پر رحم کر اللہ، اس تکلیف کو گھاؤ بننے سے بچا لے۔ آج پہلی بار ٹوٹے دل سے اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے تھے، اور پھر اللہ کو ٹوٹے دل جوڑنا آتا ہے نا۔ مجھے لگتا ہے اگر اب کی بار وہ خود بھی چاہے تو مجھے وہ نہیں مل سکتا۔ میں نے پہلے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا اللہ، پر یہ شخص پھر کیوں میرے قریب آیا؟ مجھے جتلایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اب بس چند پل لگے اسے بدلنے میں، بس چند پل۔ عابس کو نور کے ساتھ اندر جاتے دیکھ الشبا نے سوچا، زیتون محل کی کہانیوں کے دھاگے ایک دوسرے میں جا الجھے تھے، اور دھاگے جہاں سے الجھتے ہیں اگر وہاں سے نہ سلجھاؤ تو اور الجھنے لگتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کہانیاں آپس میں سلجھتی ہیں یا اور الجھ پڑتی ہیں۔ 1.5 گھنٹے کی لمبی مسافت کے بعد آخر کار وہ اپنی منزل پر پہنچا تھا۔ گاڑی فارم ہاؤس میں پارک کرتے احمد اپنی والدہ اور بہنوں سمیت گاڑی سے باہر آیا تھا۔ جانتا تھا وہ ضرورت سے زیادہ لیٹ ہے، اور زارون صرف اس کی بیوی کا بھائی ہی نہیں، اس کی اپنی سگی خالہ کا بیٹا ہے، پر اس کی شادی شدہ بہنوں کے شوہر اتنی دور آنے پر راضی نہ تھے، جس وجہ سے انہیں پک کرتے اور ان کا انتظار کرتے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ عابدہ بیگم البتہ اپنے نواسے نواسیوں کو سنبھال رہی تھیں، جبکہ اس کی بہنیں اندر جانے سے پہلے اپنا حلیہ آخری بار شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اب بس بھی کریں آپ لوگ، ویسے ہی ہم لیٹ ہیں، اب آدھا ٹائم یہاں ضائع کر دیں گے، احمد نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا کیسے بھی اٹھ کر چلے جائیں؟ تمہاری بیوی کے خاندان کا پتہ ہے نا تمہیں، سب نے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائنر جوڑا پہنا ہوگا۔ اب ہمارے میاں تو دلانے سے رہے ہمیں اتنے مہنگے جوڑے، اب حلیہ ہی ٹھیک کر لینے دو، اس کی سب سے بڑی بہن زرنش نے چڑھتے ہوئے کہا، جس پر احمد خاموشی سے سر جھکا گیا۔ جانتا تھا شادی سے پہلے اس کی بہنیں ہمیشہ زارا اور اس کی چیزوں سے ہمیشہ obsess رہتی تھی، اور اب زارا کی شادی کے بعد وہ obsession احساس کمتری میں بدل گیا تھا۔ باجی ڈیکوریشن تو دیکھیں کتنی پیاری ہے، لگتا ہے بہت خرچہ کیا ہے فیروزہ خالہ نے۔ ستائشی انداز میں یہ جملے کہنے والی اس کی دوسری نمبر والی بہن ماہم تھی۔ صبا والے بھی کم نہیں ہیں، اچھا خاصا پیسہ ہے ان کے پاس، جبھی تو خالہ نے زارون کی شادی کے لیے فٹ سے ہاں کر دی، ورنہ انہیں اپنی بہن کی بیٹی نہیں دکھی۔ یہ کہنے والی اس کی سب سے چھوٹی بہن مریم تھی، جسے اسی بات کا غم تھا کہ خالہ کو وہ کیوں نہیں دکھی، جبکہ وہ تو زارا کی نند بھی تھی۔ بس کرو اب بھائی کے سامنے نہ کرو ایسی باتیں، عابدہ بیگم نے تینوں کو خاموش کرواتے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ مریم نے منہ بناتے بال ہاتھوں کی مدد سے جھٹکتے کچھ پیچھے کیے تھے۔
فنکشن کی جگہ پر پہنچ کر احمد نے اپنی متاع جان کو ڈھونڈنا چاہا تھا، جانتا تھا وہ سخت خفا ہے۔ اتنے میں فیروزہ بیگم کی نظر ان پر پڑی اور وہ فوراً وہاں پہنچی۔ اتنی دیر بھی کوئی کرتا ہے آپا، آپ کا سگا بھانچا ہے زارون، مصنوعی خفگی سے کہتے فیروزہ بیگم نے انہیں گلے لگایا تھا۔ ارے ہم تو کب سے تیار تھے، بس عین وقت پر ان دونوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ ان دونوں نے بڑی دیر کر دی۔ عابدہ بیگم نے اصل مدعا اپنی بہن کے سامنے رکھا۔ ارے اکیلی کیوں آئی ہیں یہ دونوں بیٹا، اپنی ساس سسر میاں سب کو لانا تھا نا، فیروزہ بیگم نے اب کی بار واقعتاً خفگی سے کہا۔ آپ کو اپنی بھانجیوں کا خیال ہی کہاں ہے خالہ، اب ہماری اپنی گاڑی تو ہے نہیں جو اتنا دور کا سفر کر لیتے، اور آپ کی طرف سے تو بس بھی جلدی نکلی تھی، پھر آخر احمد کے ساتھ ہی آنا پڑا۔ اگر یہ بھی صبح سویرے ہی آ جاتا تو آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی جس سے ہم فنکشن میں نہیں آ پاتے، زرنیش نے ناراضگی جتلاتے ہوئے کہا۔ ہاں خالہ، ویسے آپ کو آخر سوجی کیا فارم ہاؤس میں منگنی کرنے کی، اب کی بار کہنے والی ماں ہم تھی۔ بس بیٹا بچوں کی خواہش تھی، چلو تم لوگ آؤ بیٹھو، میں زارا کو بھیجتی ہوں، کب سے تم لوگوں کے انتظار میں زارون صبا کی انٹری رکی ہوئی ہے۔ خالہ زارا ہے کہاں ویسے، احمد نے بے چینی سے ان سے پوچھا۔ ارے وہ خضر نے آج آ کر سب کو سرپرائز دیا ہے تو سب اندر کمرے میں ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں، صبا اور زارون بھی وہی ہیں، تم لوگ بھی جاؤ اندر سب سے مل آؤ۔ فیروزہ بھابھی ذرا ادھر آئیے گا، روبی بیگم کی آواز پر وہ فوراً ان کی طرف دوڑی تھی۔ دلہے کی ماں ہونا بھی آسان کام نہیں تھا۔ امی میں اندر سے آتی ہوں، احمد کے پیچھے مریم بھی جانے لگی تھی جس پر زرنیش نے اسے ٹوک دیا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو یہاں، دیکھا نہیں ابھی کیسا شو آف کر کے گئی ہیں خالہ، کزن باہر سے آیا ہے۔ ہاں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی آخر ان کزنز میں ایسا ہے کیا جو ایک دوسرے سے چپکے رہتے ہیں۔ یہیں بیٹھو تم، دیکھیے تو صحیح زارا میڈم کو ہماری یاد آتی ہے یا نہیں۔ لگتا ہے سب ایک ساتھ اندر ہی ہیں، مجھے تو کپڑے دیکھنے ہیں کیسے پہنے ہیں سب نے، ماہم نے ہر جگہ نظر دوڑاتے کہا۔ وہ سب کزنز اپنی ڈریسنگ، ڈیزائننگ اور تھیم کی وجہ سے کافی مشہور تھے، اور زارا کی شادی کے دوران تو جیسے یہ سب اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ان کی ایک دوسرے سے دوستی، اٹیچمنٹ، محبت ہر دیکھنے والی آنکھ کو کھٹکتی تھی، کچھ دیکھ کر خوش ہوتے اور کچھ جل جاتے۔ ابھی وہ اندر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے نور کے ساتھ گجروں کی ٹرے تھامے زارا باہر آتی دکھائی دی۔ رائل بلو کلر کی لانگ گھیردار فراک پر میسی جوڑا بنائے، بلو اسموکی میک اپ کیے وہ ایک حد تک حسین لگ رہی تھی۔ احمد کی نظریں اس پر گئی تو پلٹنا بھول ہی گئی۔ زارا احمد کو دیکھتے اس کے پاس آئی پر خفگی ہنوز برقرار تھی۔ زارا باجی یہ مجھے دے دے، میں سب کو دے دیتی ہوں۔ نور ٹرے اس سے لیتے احمد کو سلام کرتے باہر کی طرف چلی گئی۔ نور کے جاتے ہی اس نے گہری سانس خارج کرتے اس نے زارا کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ آئی ایم سوری زارا، آئی نو میری یہاں غیر موجودگی سے تم بہت ہرٹ ہوئی ہو، پر میں امی اور آپا کے بغیر بھی تو نہیں آ سکتا تھا۔ تم میری زندگی کی ساتھی ہو زارا، میں تمہیں خفا نہیں دیکھ سکتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم سب سے زیادہ مجھے سمجھتی ہو۔ تم مجھے سمجھتی ہو نا؟ آخر میں نرم نظروں سے اسے دیکھتے سوال کیا تھا۔ زارا نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اس کا شریک حیات تھا، وہ اسے سمجھتی تھی، یہ کافی تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ نرم مسکراہٹ چہرے پر خود بخود ہی آ گئی تھی، اس کا غصہ منٹوں میں دور ہوا تھا۔ چلیں زارون بھائی کب سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا، اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اندر لے گئی تھی۔ زندگی اسی کا نام ہے، خفا ہونا، منانا اور پھر مان جانا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو شادی شدہ زندگی میں جب بڑا کیا جاتا ہے تو ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، اور زارا اور احمد اپنے رشتے کو خوبصورت بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، بس شرط یہ ہے کہ کوشش دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ منگنی کے اختتام ہوتے ہی ایک گاڑی مہمانوں کو گھر ڈراپ کر رہی تھی، کیونکہ آج کی رات ان سب کا وہاں قیام کرنے کا ارادہ تھا۔ خضر کی موجودگی کی وجہ سے کافی سال بعد پورا گھرانہ ایک ساتھ مل بیٹھا تھا، ورنہ خضر کی کمی سبھی محسوس کرتے تھے۔ چینج کر کے وہ سبھی پول کے گرد چیئرز لگائے بیٹھے آپس میں محو گفتگو تھے کہ الشبا اپنے بار بار بجنے والے فون سے تنگ آتے آخر کال اٹھا لی اور نور کی نگرانی میں ایک کونے پر لگ کر بیٹھ گئی تاکہ وہ فون کا جواب دے سکے اور یہ کہہ سکے وہ بار بار اسے کال نہ کرے، پر بدقسمتی سے وہ ادیم کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ بولا، پر جب وہ دونوں واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی تو ادیم نے شرارت سے بھرپور آنکھیں اس پر گاڑے کہا، کیا بول رہا ہے اتھل پتھل؟ کہا لگاتا ادیم اس وقت الشبا اور نور کو شیطان لگا تھا، پر چونکہ اب ادیم نے سب کو بتا دینا تھا تو ان دونوں نے بھی چھپانے کی بجائے کہہ دینا زیادہ بہتر سمجھا، پر دل ہی دل میں اس وقت دونوں کو اس پر خار ہوئی تھی۔ کہہ رہا ہے آپ کے گھر میں موجود بندر کا گلا گھونٹتے سکون سے رہیں گی، الشبا نے ناک چڑھاتے کہا۔ ایک تو وہ ویسے ہی چڑی ہوئی تھی، فنکشن کے اختتام سے اسے رانگ نمبر سے کالز آ رہی تھی، اور بقول نور کے یہ ڈاکٹر شہروز کا نمبر تھا۔ فون اٹھانے پر کوئی جواب نہ پا کر الشبا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ یہ اتھل پتھل کون ہے؟ عبیر نے بھویں سکیڑتے پوچھا۔ ساتھ بیٹھے باقی سب بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے، خاص کر عابس، وہ جو ازبان اور خضر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، انہیں چھوڑ باقاعدہ اپنا رخ الشبا کی طرف کیا تھا، جبکہ زارون اور نور نے پہلے عابس اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہنسی دبائی تھی۔
یہ تو تم الشبا سے ہی پوچھو کہ یہ ڈاکٹر اتھل پتھل کون ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، بندہ چاہے وہ جتنا بھی ہینڈسم ہو پر ہے وہ اتھل پتھل۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے وہ نان سٹاپ ہنسے جا رہا تھا۔ اف اللہ، کس قدر بے شرم بھائی ہو تم۔ بہن کو کوئی غیر لڑکا فون کر کر کے دماغ کھا رہا ہے اور تم بجائے اس کی درگت بنانے کی گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے ہو۔ نور نے جان بوجھ کر عابس کو سنانے کے لیے آواز اونچی رکھی تھی، جبکہ الشبا ادیم کے بار بار مذاق بنانے سے اب بری طرح خائف ہونے لگی تھی۔ جو بھی تھا، اسے ادیم کا اس طرح کسی کا مذاق اڑانا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ عابس نامحسوس انداز میں الشبا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کا دل اس وقت شہروز کا حشر بگاڑ دینے کو کیا تھا، کیونکہ لفظ ڈاکٹر سے وہ سمجھ گیا تھا بات کس کی ہو رہی ہے، اور نور سے بات کرنے کے بعد اسے لگا تھا وہ الشبا کو سمجھائے گی، کچھ کرے گی، پر وہ تو الٹا اس کے ساتھ ہی مل گئی تھی۔ اچانک اس کی نظر زارون اور پھر نور پر گئی اور وہ دونوں اسے دیکھ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ پائے۔ انہیں خود پر ہنستا دیکھ عابس کا دل کیا تھا دونوں کا ہی منہ توڑ کر رکھتے، پر صد افسوس وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ اب میں اس اتھل پتھل کی درگت بنانے جاؤں؟ نہ بھائی نہ، اتنے برے دن نہیں آئے کہ اس چلغوزے نما ڈاکٹر کی درگت بنانے ادیم نعمان بذات خود جائے۔ ہنس ہنس کر ادیم کا برا حال تھا۔ وہ جیسے ہی شہروز کا الشبا کے لیے اتاولا پن اور اس کی بہنوں کے رویے سوچتا، اس کی ہنسی کو رکنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اور وہ گلا پھاڑ کر بے تکا ہنسے جا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کا بھائی قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ بری بات ہے ادیم، اس طرح کسی کا بھی مذاق نہیں اڑاتے، الشبا نے عابس کی نظروں کو اگنور کرتے کہا تھا۔ اف بیچاری معصوم الشبا، ہر بات سے انجان وہ بس کسی کا مذاق بنتا ہوا نہیں دیکھ پا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ سب مذاق ہی تو تھا۔ ہاں بھئی، مذاق نہ اڑاؤں، ان فیوچر الشبا کا سسرال بھی ہو سکتا ہے وہ، اب کی بار اذان نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات پر الشبا کا چہرہ یکدم ہی سفید پڑ گیا تھا، اور عابس اس کا تو دل اپنے کزنز کو ہی لاٹھی سے مارنے کا کر رہا تھا۔ اس کی لو سٹوری میں وہ سبھی ولن بننے کی بھرپور تیاری کیے بیٹھے تھے۔ جبکہ اس کی بات سن نور اور زارون کے دانت بھی اندر ہو چکے تھے، پھر کچھ سنبھل کر نور بولی، تم اپنا بھائی سنبھال لو، ایسا نہ ہو وہ اتھل پتھل کی بہن تمہاری بھابھی ہی بن جائے۔ بات سنبھالنے کے چکر میں وہ بگاڑ ہی بیٹھی تھی، جو بات پورا دن دل میں لیے بیٹھی تھی، جانے انجانے میں ہی صحیح وہ زبان پر آ چکی تھی، جسے سن ہادیہ، الشبا اور زارون سمیت کوئی اور بھی چونکا تھا۔ چند پل کو تو ازبان اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کیا واقعی یہ نور نے کہا تھا؟ اگر یہ بات نور نے کہی تھی تو کیا وہ انابیہ سے انسیکیور فیل کر رہی تھی، یا پھر وہ کسی کو بھی یہ کہہ دیتی؟ ازبان کے انابیہ کے ساتھ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نور ایسی نہیں تھی، وہ ازبان کے معاملے میں بلا وجہ ایسے ہی نہیں بول سکتی، لیکن وہ اسے اور انابیہ کو اس حد تک بھی نوٹ کر سکتی ہے۔ ازبان کا دل خوش فہم ہوا تھا، پر ساتھ ہی ایک دھڑکا دل کو ضرور لگا تھا، جبکہ نور اپنی ہی کہی ہوئی بات پر یکدم شرمندہ ہو گئی اور دل ہی دل میں اپنی اس قدر بے ساختگی میں کہے ہوئے جملے پر لعنت بھیجتی ان سب کو اگنور کیے موبائل میں گم ہو چکی تھی۔ ازبان کے اشارے پر آذان نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک تو بھائی ابھی سے ان سے ڈرتے ہیں، یا اللہ کیا ہوگا ان کا؟ ازبان اور نور کو دیکھتے آذان نے دل ہی دل میں کہتے آسمان کی طرف بے چارگی سے دیکھا تھا۔ وہ سب گروپس بنائے آپس میں باتوں میں مصروف تھے کہ پلوشے کی نظر ہادیہ پر گئی۔ آج ہماری ہادیہ کیوں اتنی خاموش خاموش ہے؟ اس نے ہادیہ سے پوچھا، جو گمسم سی ایک کونے پر بیٹھی تھی۔ ہادی، جو خود کو نارمل دکھانے کے لیے علی سے ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ ایک نظر وہ ہادیہ کے بجھے چہرے پر بھی ڈال لیتا۔ پلوشے کے کہنے پر اس کی نظریں بے ساختہ اس پر گئی اور ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ کالا سادہ سوٹ اور پرنٹڈ دوپٹہ لیے چاند کی ہلکی روشنی میں وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ چند پل کے لیے وہ نظریں نہ ہٹا سکا۔ کچھ نہیں بچو، تھک گئی ہوں بس، ہلکے سے مسکراتے کہا تھا، پر پلوشے اس کے اس جواب پر مطمئن ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان سب سے بہت وقت بعد ملی تھی، پر اتنے ماہ میں اسے ہادی اور ہادیہ کی ایک دوسرے کو لے کر پسندیدگی کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا، پر بہرحال وہ چپ ہو گئی تھی۔ ہادیہ پلیز۔ وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ہادی اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت، فکر مندی سب دکھی تھی اسے، پر وہ پھر بھی جا رہا تھا اسے چھوڑ کر، اس کی محبت چھوڑ کر۔ سیکنڈز میں جیسے سب ختم ہونے لگا تھا، لمحوں میں سب دھندلا گیا تھا، محبت، چاہت، عشق سب چھوٹ رہا تھا، سب ٹوٹ رہا تھا۔ ہادیہ کی آنکھیں بھیگی تھی، پر کچھ لمحے اسے تکنے کے بعد ہادی نے پھر کہا، یہ میرا خواب ہے ہادیہ، یہ وہ خواب ہے جو میری ماں نے مجھے بچپن سے دکھایا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، کیا تم اپنا ڈر چھوڑ کر مجھے میرا خواب پورا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی؟ میں کون ہوں ہادی؟ بھیگی آواز میں کہا تھا۔ اس کی ساری بات سرے سے نظر انداز کر کے بھیگی گہری آنکھیں اس پر گاڑے صرف ایک سوال پوچھا تھا، محبت؟ بغیر رکے بغیر سوچے ایک لفظی جواب آیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہادی نے کہا تھا، تم محبت ہو میری، زندگی کی چمک ہو میری، تم بس تم ہو ہادیہ، تمہاری جگہ میری زندگی میں کوئی دوسرا شخص نہیں لے سکتا۔ ایک ہی جذب میں کہا تھا، ہر ممکن کوشش کی تھی اسے اپنی محبت کی یقین دہانی کروانے کی۔ کیا تم محبت کے لیے خوابوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا تم ہادیہ کے لیے یہ کر سکتے ہو ہادی؟
امید تھی جو آنکھوں میں چمکی تھی، جیسے وہ اس کے لیے سب چھوڑ ہی دے گا، جیسے وہ اس کے لیے سب صحیح وقت پر چھوڑ دے گا۔ ہادیہ، وہ میری ماں کے بھی خواب ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے جیسے التجا کی تھی۔ امید کے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ گئے تھے، محبت ہار گئی تھی، خواب جیت گئے تھے۔ ہادیہ موسیٰ ہادی زبیر کو ہار گئی تھی۔ ہلکے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیے۔ ہادیہ کے آنسو چند قطرے ہادی کے ہاتھ پر گرے تھے، ان جھیل سی گہری آنکھوں میں اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں سے چھوٹے تو لگنے لگا دنیا چھوٹ رہی تھی، اس کے آگے سے نکل کر وہ اندر جا رہی تھی۔ ہادی نے ہلکے سے مڑ کر دیکھا تھا، محبت جا رہی تھی، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کی محبت جیسے اس سے برسوں دور جا رہی تھی۔ دل ہچکولے کھا کھا کر رو رہا تھا۔ گیمنگ زون کی سیڑھیوں پر چائے کا مگ تھامے وہ یک ٹک سامنے اندھیرے میں کھڑے درخت پر لگے جھولے کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے زرار اس کے پیچھے والی سیڑھی پر آ بیٹھا، اس کی موجودگی کو جانتے ہوئے بھی وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ وہاں جانا چاہتی ہو؟ دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے خوف آتا ہے، کھوئے کھوئے سے لہجے میں جواب دیا۔ کس سے؟ جھولے سے؟ حیرانی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ اندھیرے سے، اندھیرا گرا دیتا ہے زرار۔ ماریا اپنے آگے کے منظر کو دیکھ رہی تھی اور زرار اپنے سامنے موجود منظر سے اسے خوف آ رہا تھا اور زرار کو اس سے۔ آؤ میرے ساتھ چلو، کھڑے ہوتے آہستہ سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کہاں؟ چہرے پر آئی چند لٹے پیچھے کرتے ماریا نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اندھیرے میں، درخت پر بندھے اس جھولے کو دیکھتے زرار نے کہا۔ میں تمہیں اندھیرے میں گرنے نہیں دوں گا ماریا، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ آج سے پوچھا تھا، امید کی آخری کرن تھی جو اگر ٹوٹ جاتی تو کبھی نہ جڑ پاتی۔ اپنا ہاتھ تھوڑا اور آگے کیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر ایک نظر ڈالتے ماریا نے اندھیرے میں چمکتے چاند کو دیکھا تھا اور پھر چاند کے ٹھیک نیچے درخت پر لگے جھولے کو۔ تم چاہتے ہو درخت پر موجود جن مجھ پر عاشق ہو جائیں؟ ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتے وہ کھڑی ہو گئی تھی، اپنے پیروں پر بغیر کسی کا ہاتھ تھامے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے اسے اندھیرے میں گرنے سے بچنا تھا۔ زرار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، ہاتھ پیچھے کرتے وہ کچھ سیڑھیاں اور اترتے آگے بڑھا تھا۔ تمہارے پیچھے ویسے ہی ایک جن عاشق ہے، اب کوئی نہیں ہو سکتا، چلیں؟ چہرہ اوپر کرتے جذبات سے بھرپور آواز میں کہا تھا۔ آنسوؤں کو اندر دھکیلتے وہ دل سے مسکرائی تھی اور روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کتنا آسان تھا صرف ہاں کہنا، اس کے پیچھے چلنا تھا، راستہ تو وہ اس کے لیے بنا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے قدموں کی چھاپ پر اپنے قدم جماتے وہ اس کے پیچھے ان دو جھولوں تک پہنچی تھی۔ وہ دونوں وہاں بیٹھے خاموش تھے، خاموشی کی بولی عشق میں بولی جاتی ہے۔ وہاں موجود چاند کی دھیمی روشنی میں عشق رقصاں تھا۔ ماریا فیصلہ کر چکی تھی، اس نے ایک بار قسمت کو ضرور آزمانا ہے۔ وہ بہادر اور تیز دکھنے والی لڑکی دراصل اب بھی اندر سے بہت خالی اور ڈرپوک تھی۔ یہ ڈھارس تو اسے خضر کی موجودگی سے ملی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ تقدیر کیا چاہتی ہے۔ سبھی کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہونے کہیں نہ کہیں بیٹھ گئے تھے، کیونکہ سورج نکلتے ہی گھر کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سنبل بیگم کے سر میں درد ہوا تو ان کے ساتھ سبھی کے لیے چائے بنی، اور پھر چائے کا بھاپ اڑاتا کپ خواتین کی نہ ختم ہونے والی گفتگو۔ سبھی گفتگو میں مصروف تھے کہ خدیجہ بیگم نے ہادیہ کو کہا کہ وہ اذبان کو بھی چائے دے آئے۔ چائے کا کپ تھامتی وہ باہر آئی تو پول کے قریب اسے وہ بیٹھا نظر آیا۔ قریب آنے پر اس نے اذبان کے سامنے دیکھا، پول کی دوسری طرف نور، فلک، عبیر اور ادیم کے ساتھ ٹینس کھیلتے دکھائی دی۔ آہستہ سے اذبان کے قریب بیٹھتے ہادیہ نے کہا، آپ کب تک اسے ایسے ہی دیکھتے رہیں گے بھائی؟ خاموش محبت ہار جایا کرتی۔ اسے پسند کرتے ہیں تو اسے بتائیں، ہم میں سے کسی کی بات پر اسے یقین نہیں، ہماری بات کو وہ مذاق سمجھتی ہے، آپ کے کہنے کو تو مر کر بھی مذاق نہیں سمجھے گی سچ میں۔ ہادیہ نے چائے کا مگ اسے تھماتے کہا۔ وہ اسے دیکھنے میں اس قدر گم تھا کہ ہادیہ کب آ کر بیٹھی اسے معلوم نہیں ہوا، پھر کچھ سنبھل کر بولا، اس وقت چائے؟ ہادیہ کی بات اگنور کرتے اس نے چائے کا کپ تھام لیا۔ سنبل مامی نے بنوائی ہے، میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، محبت کرتے ہیں نا نور سے؟ اذبان کو ایک نظر دیکھتے اس نے کہا، جو اب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے پھر کہا، اسے بتا دیں بھائی اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اگر وہ یہ کہہ دے اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو ساری عمر خود کو فیس نہیں کر پاؤں گا ہادیہ۔ جس امید کے سہارے خوش ہوں وہ مجھ سے چھن جائے گی۔ جو کہ سر کے ساتھ پول کے ٹھنڈے پانی میں پیر ہلاتے اس نے کہا، اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو کس کے سہارے خوش رہیں گے؟ بس تھوڑی سی ہمت کریں اور کہہ دیں، وہ آپ کو کبھی انکار نہیں کرے گی، یہ ہادیہ کا آپ سے وعدہ ہے۔ مصنوعی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دل میں کہا، کم سے کم آپ کو اور الشبا کو تو وہ ملے جسے آپ دونوں چاہتے ہیں۔ اگر اب دیر کی تو آپ کے ساتھ ساتھ الشبا کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو جائے۔ میں کوشش کروں گا، تم ٹھنڈے پانی میں پیر مت ڈالو، میں بھی بس اندر جا رہا ہوں، کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا اس لیے یہاں آ گیا۔ اسے پول میں پیر ڈالنے پر ڈانٹتے ہوئے اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ وہ فی الحال کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی جسے وہ دل و جان سے چاہتا ہے کسی اور کی بھی ہو سکتی تھی، اور شخص بھی وہ جو صبح و شام اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے۔ دل کو خدشات نے عجیب طریقے سے گھیرا تھا۔
اوکے، میں ویسے بھی اندر جانے لگی تھی۔ اندر لیڈیز بڑی چٹپٹی گفتگو کر رہی ہیں۔ آنکھ مارتے ہلکے پھلکے انداز میں وہ مسکرائی تھی۔ پر آپ اس بارے میں ضرور سوچیے گا، وہاں سے اٹھتے ہادیہ نے ازبان کو کہا تھا۔ وہ سبھی اب واپسی کی تیاری کر رہے تھے۔ سارا سامان گاڑیوں میں احتیاط سے رکھا گیا تھا۔ واپسی میں سارے بڑوں کو گاڑی میں بٹھایا گیا تھا جنہیں زبیر چاچو اور شہزاد تایا نے ڈرائیو کیا تھا۔ باقی حمیرہ بیگم کی فیملی اپنی گاڑیوں میں اپنے ہی گھر روانہ ہوئی تھی۔ خضر اور سویرا لمبی مسافت طے کر کے آئے تھے، جس وجہ سے انہیں اب گھر جا کر آرام کرنا بہتر لگا۔ باقی سارے لوگ بس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر سوتے گرتے پڑتے آئے تھے۔ زارون کی منگنی کو مہینہ سے اوپر گزر چکا تھا۔ سب ہی اپنی روٹین پر واپس آ گئے تھے۔ زارا اکثر فون کرتی اور زیادہ تر بات قاسم مراد علی سے ہی کرتی۔ دونوں دادا پوتی گھنٹوں بھر نہ جانے کیا باتیں کرتے تھے۔ باقی بچے یونیورسٹی میں مصروف ہو گئے تھے۔ پلوشی اپنی عدت کے دن پورے کر رہی تھی۔ کمرے سے بھی بلا ضرورت نہیں نکلتی تھی۔ احمد کو چند دن پہلے ہی اسکول ڈالا جا چکا تھا۔ ایک احمد ہوتا اور پورا زیتون محل اس کے پیچھے پاگل۔ کبھی ادیم کے ساتھ باہر آئس کریم کھانے چلا جاتا تو کبھی شہزاد صاحب کے ساتھ پارک۔ گھر بھر کا لاڈلا احمد اپنی نت نئی شرارتوں سے سبھی کو ہنسایا کرتا تھا۔ بظاہر سب ٹھیک ہی چل رہا تھا، پر پس منظر بہت سے رنگ بھرنا ابھی باقی تھے۔ ہادی کا ویزا نہ لگنے کی وجہ سے وہ اس وقت نہیں جا سکا تھا۔ اب کچھ دنوں میں اس کی ٹکٹ کبھی بھی آ سکتی تھی۔ روز کی طرح آج بھی اس نے ہادیہ کو ایک پیغام بھیجا تھا جس کا جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا تھا۔ روبی بیگم گھر کے سارے بڑوں کے ساتھ ہادی کا رشتہ لے کر خدیجہ بیگم کے گھر گئی تھی، پر اس اچانک رشتے پر خدیجہ بیگم اور موسیٰ صاحب نے کچھ وقت مانگا تھا۔ دوسری طرف عابد سنبل بیگم سے الشبہ کے بارے میں بات کر چکا تھا، پر وہ پہلے الشبہ کو راضی کرنا چاہتا تھا اور نور تو جیسے اپنا وعدہ بھول ہی گئی تھی، ایسا عابد سوچتا تھا۔ دراصل یہ زارون کا کیا دھرا تھا، عابد ٹھیک کہتا تھا اس کے بارے میں۔ زارون اور صبا کی نوک جھونک اب بھی ویسے ہی جاری تھی۔ ماریہ اور زرار اس دن کے بعد سے ابھی تک نہیں ملے تھے، نہ ہی وہ یہ جانتی تھی کہ زرار رشتہ کب لائے گا، جبکہ خضر کے آ جانے کی وجہ سے حمیرہ بیگم، ماریہ، زارون بھائی، اب اگر آپ نے ڈاکٹر شہروز والا ڈرامہ ختم نہ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عابس بھائی پیچھے پڑ گئے ہیں، میرے اور الشبہ بھی اب تنگ آ گئی ہے۔ ڈاکٹر شہروز کا صفایا کرے تاکہ کم سے کم ان دونوں کی بات تو بنے۔ ویسے بھی اب سنبل چاچی سب جانتی ہیں۔ ہیں کیا کہا تم نے؟ سنبل چاچی کو کس نے بتایا؟ سیب کو دانت سے توڑتے زارون نے اچنبھے سے پوچھا۔ نور کو لگ رہا تھا کل وہ بس کچھ وقت کے لیے عابس کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ در حقیقت زارون یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ عابس کس حد تک سنجیدہ ہے اس معاملے میں۔ عابس بھائی نے بتایا، اور کون بتائے گا؟ اور آرام سے بولا کریں نا بھائی، اس گھر میں چلتی پھرتی دیواریں موجود ہیں جن کے لمبے لمبے کان ہیں۔ اور تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ آئی برو چڑھاتے زارون نے تفتیشی انداز میں اس سے پوچھا۔ عائشہ بتا رہی تھی، اس نے سنبل چاچی اور عابس بھائی کو بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور عائشہ کی لائی ہوئی تمام خبریں سالڈ ہوتی ہیں۔ آپ کی اور صبا باجی کی خبر بھی تو وہی لائی تھی نا؟ آخر میں آنکھیں بڑی کرتے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ خیر میں منع کر چکا ہوں شہروز کو، پر اگر شہروز رشتہ لاتا ہے تو اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اب یہ پھپھو اور الشبہ ہی سوچیں گے شہروز بہتر ہے یا عابس۔ چلو اب تم کافی بناؤ اور مجھے بھی پلاؤ۔ سیب کا آخری پیس منہ میں ڈالتے اس نے آرڈر دیا تھا۔ ایسے آرڈر صبا باجی کو دے کر دکھائیں نا، پھر مانوں میں آپ کو کافی بناؤ ہوں۔ نور نے رونی صورت بنا کر زارون کو کہا اور کافی کا جار نکالنے لگی۔ وہ دونوں ہی رات کے اس پہر فروٹ سے انصاف کر رہے تھے، اور پھر موقع اچھا تھا تو نور نے ڈاکٹر شہروز والی بات بھی کر ڈالی۔ وہ جو تمہاری صبا باجی ہے نا، وہ ایک حسین چڑیل ہے، مجھے واقعی میں ان سے ڈر لگتا ہے۔ سرگوشی نما آواز میں چہرہ آگے کیے کہتے آخر میں اپنی ہنسی دباتے زارون نے کہا، یہ چڑیل کس کو کہا آپ نے؟ ہاں میں بتاؤں گی انہیں کہ آپ نے انہیں چڑیل کہا ہے۔ میں نے حسین بھی تو کہا ہے، تم بس وہ بتا دو کافی ہے۔ صحیح قابو میں کیا ہوا ہے اس چلبلی چڑیل نے سب کو۔ پہلی بات نور سے اور آخری بات دل میں خود سے کہتے زارون چیئر پر بیٹھ کر کافی کا انتظار کرنے لگا تھا، جبکہ نور یہ سوچ رہی تھی کہ لو سٹوریز دوسروں کی ہیں اور پریشان اب وہ ہو رہی ہے۔ ابھی اس نے ہادی سے بھی بات کرنی تھی جو آج ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ آج کل کافی پریشان تھا اور نور کے ذمے اب ہادی اور ہادیہ کی ملاقات کروانے کی ذمہ داری تھی۔ یہ سب سوچتے ہی آج کل اس کے دن رات گزر رہے تھے۔